كريما نستجينا أشرفا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے. جی قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ جی اور کسی میت کی جانب سے قربانی کی جائے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین و ناظرین، اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ ملال کے اس آفس سے حافظ قاسم صاحب نے ایک سوال کیا تاکہ اس چینل کے ذریعے تمام عوام کو، خصوصاً اسلامک سوال جواب چینل کے جو ناظرین ہیں ان تک یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو اس قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے. اور اس میں لوگ کچھ کنفیوزنگ میں رہتے ہیں. کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ضروری نہیں ہیں لیکن ان کو ضروری سمجھ لیتے ہیں. تو اس کے گوشت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مثلا ہم اپنی جانب سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کے گوشت کا جو حکم ہے، اس کا مستحب طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. کتنے حصے؟ 3 حصے کیے جائیں. اور ان میں سے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو فقراء ہیں غرباء ان تک پہنچا دیا جائے. دوسرا حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچا دیا جائے. اور تیسرا حصہ اس کا اپنے کام میں لایا جائے. یہ کیا ہے؟ مستحب اور بہتر طریقہ ہے. لیکن اتنا یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں. اگر آپ چاہیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ سارا گوشت جتنا ہے سب بانٹ سکتے ہو، سب غریب ہو، فقیر ہو، دوست احباب بانٹ سکتے ہو. اور اگر آپ کے اہل و عیال زیادہ ہیں، آپ کا پریوار زیادہ ہے، فیملی زیادہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ ہی بچوں کو، فیملی کو، خاندان والوں کو، سب کو اپنے گھر پہ بنا کے کھلاؤں، تو اپنے کام میں بھی اس سب کو، اپنے اہل و عیال میں، اپنے پریوار میں بھی اس کو سب خرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اتنی وسعت نہیں اور آپ کا پریوار، آپ کا اہل و عیال زیادہ ہے، تو سارا کا سارا گوشت آپ اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں. اور آپ کو وسعت دی اللہ نے، آپ چاہتے ہیں تو آپ سب کا سب لوگوں کو کھلا بھی سکتے ہیں، بانٹ بھی سکتے ہیں. مستحب طریقہ وہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. یہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں. دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ قربانی اگر میت کی جانب سے کی جائے تو اس کے گوشت کا کیا کریں. یہ مثلا ہم اپنی جانب سے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ان کی جانب سے بھی کر سکتے ہیں، مرحومین کی جانب سے کر رہے ہیں، تو اس کے گوشت کا کیا کریں؟ کیا اس کو کھا سکتا ہے یا غریبوں میں بانٹے؟ تو دیکھیے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں میت کی جانب سے، تو آپ یوں ہی قربانی کر رہے ہیں ان کی جانب سے تاکہ اس قربانی کا ثواب ان کو پہنچے. ایک ہوتا ہے وصیت کی قربانی، یعنی مرنے والے نے مرنے سے پہلے آپ کو وصیت کی تھی کہ میرے نام سے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ اس جانور کی قربانی پیش کر دینا، یا میری جانب سے آپ کی قربانی میں حصہ لے لینا. تو اگر وصیت کی قربانی ہے، مرنے والے نے وصیت کر دی ہے، تب اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ خود نہیں کھائیں گے، اس سارے کے سارے گوشت کو آپ صدقہ کر دیں گے، غریبوں تک پہنچائیں گے. اس کا غریبوں تک پہنچ کا حق ہے وہ. اگر میت نے وصیت نہ کی، یوں ہی آپ میت کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں، تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے اس کے بھی آپ 2 حصے 3 حصے کر لیں. ایک خود استعمال کر لیں، ایک فقیروں تک پہنچا دیں، ایک دوست احباب تک. اور سارا کا سارا گوشت اس کے جو میت کے نام سے کیا آپ نے، اس کو سب کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا اہل و عیال ہے اور آپ کا پریوار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے صرف میں لے لیں، تو آپ اس سب کے سب گوشت کو اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں. اور یہیں پر ایک مسئلہ اور میں سمجھاتا چلوں کہ جب ہم کئی لوگ شرکت میں قربانی کرتے ہیں، مثلا ہم نے 7 لوگوں نے ایک جانور خریدا، ایک کٹرا یا بھینس خریدی، ہم نے اس میں قربانی کی. اب جب 7 لوگ اس میں شریک ہیں تو اس کے گوشت تقسیم کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے
کہ آپ اس کو اٹکل سے نہ بانٹیں بلکہ ترازو سے تول کر برابر برابر بانٹیں۔ اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں چلو تم زیادہ لے لو ہم کم لے لیں، نہیں، وہ حق شرع ہے۔ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس میں تول کے بانٹیں، کسی کو اٹکل سے کہ تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم ادھر کا سرا لے لو، وہ ادھر کا سرا لے لے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے ایک جانور قربان کیا، 7 لوگ شریک تھے لیکن سب آپ کے گھر کے تھے، جو ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، ساجے میں کھاتے ہیں، ساجے میں ان کے سب اخراجات ہوتے ہیں اور پریوار کے لوگ، اب اس کو بانٹنے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ کا ایک ہی جگہ خرچ ہوتا ہے، ایک سب آپ ہی مالک ہیں۔ یہ وہ جو گوشت، آپ اس گوشت کے آپ مالک ہیں، آپ نے اپنی جانب سے قربانی کی تب بھی مالک ہے، میت کی جانب سے کی اپنی مرضی سے تب بھی مالک ہے، آپ کے ملک ہے، یہ آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال اور آتا ہے اسی قربانی کے گوشت کے تعلق سے، کیا ہم قربانی کا گوشت کافر کو دے سکتے ہیں؟ کچھ ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں ملت داری کے واجب ہیں کہ ہمیں سرا دے دیجئے، ہمیں یہ دے دیجئے، ہمیں پائے دے دیجئے، ہمیں وہ دے دیجئے۔ دیکھیے گا وہ آپ کی ملت داری اور وہ آپ کا جو ایک رہن سہن ہے، بھائی چارگی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، آپ بھائی چارگی کے دوسرے طریقوں سے ان سے بھائی چارہ، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ یہاں ہم جو ہند میں رہ رہے ہیں تو یہاں کے کافر حربی ہیں، حکم شرع یہ ہے کہ آپ ان کو وہ قربانی والا گوشت نہ دیں، کیونکہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے آپ کسی کو نہ دیں، جو یہاں کے مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کو آپ گوشت نہ دیں، اس چیز کا احتیاط کریں۔ تو گوشت کے بارے میں یہ مسائل ہیں، اس کو آپ خود بھی سنیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ السلام علیکم۔